ہی عزت و احترام کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، عطا فرمانے والے ہیں، اور اس کی بخشش اور عطا کے سلسلے بڑے وسیع ہیں۔ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں اور وہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی بڑی ترغیب دلائی، اور اگر دیکھا جائے تو بندے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے مانگے، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے رب سے مانگے۔ اور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر ساری کائنات کی مخلوق وہ مجھ سے مانگے اور میں ان کی خواہش کے مطابق ان سب کو عطا کر، جو میرے خزانے ہیں ان میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر نکالا جائے تو اس کے ساتھ پانی لگے۔ سبحان اللہ، بے انتہا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ کسی کو کتنا عطا فرماتا ہے یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، یہ وہی جانتا ہے کون کتنا سنبھال سکتا ہے، کسی کا ظرف کتنا ہے، کسی کی ضرورت کتنی ہے، کسی کے لیے مناسب کتنا ہے، یہ احوال اس کی اپنی مرضی پہ ہیں، اور ان حکمتوں کو ہم پوری طرح نہیں جان سکتے، لیکن بہرحال اس کے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ قحط کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کوئی پریشانی نہیں، فقر و فاقہ کی، خشک سالی کی، حالات بڑے ماڑے چل رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے اور تو بڑا خوش پھر رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں ایک آقا کا ملازم ہوں، نوکر ہوں، اور میرا جو آقا ہے جس کا میں نوکر ہوں یا مالک ہے وہ بڑا خوشحال ہے، اور میرے علم میں ہے کہ اس خوش سالی کے باوجود اس کے خزانے بڑے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس بڑی گندم ہے، اس کے پاس بڑے ذخائر ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے بھوک سے نہیں مرنے دے گا، وہ دے گا۔ آپ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ بے غش تاری، کہا دیکھیں دنیا کا اس کا ایک مالک ہے، ایک آقا ہے، یہ اس کا ایک وفادار نوکر ہے، لیکن اس کو آپ نے اس آقا پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، مال و دولت ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور ایک ہم ہیں، ہم اپنے خالق اور مالک کہ جس کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں اس سے امید توڑ بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ عطا کرے یہ بھی اس کی مہربانی، وہ عطا نہ کرے یہ بھی اس کی مہربانی، کیونکہ دعا مانگنے کے بعد عطا کرنا یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ عطا نہ کرنے میں بھی حکمتیں ہیں، لیکن دعا اجر سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے دستے سوال دراز کرے اور اللہ رب العزت اس کو خالی لوٹا دے، اس کو کچھ عطا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، مرضی کی چیز اس کو ملے یا نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، مانگنے کو انسان بہت کچھ مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بعض دفعہ اس لیے اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے کہ جو مانگ رہا ہے اس میں کوئی ضرر ہے، اس میں اس کے لیے کوئی تکلیف چھپی ہے جو وہ خود نہیں جانتا، تو اللہ رب العزت اس کو اس سے کچھ بہتر عطا فرمانا چاہتا ہے۔
یا اس کے لیے وہ وقت مناسب نہیں ہے کہ اگر آج اس کو یہ چیز ملے تو اس کی تقدیر ٹھیک نہیں ہوگی، کل ملنی چاہیے، پرسوں، وہ اللہ رب العزت اس کے مطابق اور بہتر فرمانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ابھی ایک خطیب صاحب میرے ساتھ تھے، سرال میں جمعہ پڑھاتے ہیں، پچھلے جمعے کی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے 3 بجے واپس جانا ہوتا ہے بھیرشی، تو وہ ایک فاتحہ پڑھی تو انہوں نے مجبوراً کھانے کا جو ہے وہ کہا کہ کھا لیں، تو اس سلسلہ میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا گاڑی سے، اور اس کے بعد میں لفٹ لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ، اسی پہاڑی۔ اب یہ کیا ہے، یہ ایک طرف بندہ تو کہہ رہا ہے کہ یار میں آج گاڑی میری لیٹ ہو گئی، میں رہ گیا جی، وہ شاید اپنی جگہ پہ پریشان ہوگا، لیکن قدرت جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں اس میں سوار کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، کہ اس کی بہت مثالیں ہیں، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ بس بندہ جو ہے نا وہ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر مانگے، خیر کا سوالی ہو، اور پھر کتنا اس نے دینا ہے کتنا نہیں دینا، یہ ضد جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں لگانی چاہیے، وہ ہمارے حال سے واقف ہے، سب اس کو معلوم ہے، بس سوالی بننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے سوال کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے پہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا چھوڑ دے۔ بندہ کیوں مانگنا چھوڑے بھائی، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، ہر روز مانگیں، صبح اٹھیں تو خیر مانگیں، شام کو۔ میں نے اس ضمن میں کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے یہ گزارشات پیش کی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام ہر چھوٹا بڑا کام جو کرتے تھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا موجود ہے، لباس پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے پانی پینا، ہم دن میں کتنی مرتبہ ایسے ہی بے توجہی سے بھی پی جاتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے اس کے حسب حال کوئی نہ کوئی دعا مانگتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ ہر چھوٹا بڑا کام ہو، جو بھی سلسلہ ہو، کوئی مکان بنانا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے، کوئی کھیتی میں ہل چلانا ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، نیا لباس پہننا ہے، جو بھی، آپ پہلے دعا مانگیں، اس سے اللہ پاک سے اس سلسلہ میں خیر طلب کریں، اور پھر خیر مل جاتی ہے، ضرر دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے، اللہ رب العزت سے مانگے اور اللہ رب العزت اس کو عطا نہ فرمائے۔ دوستان ذکر اسی سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران فتح ہوا تو اس کا جو شاہی خزانے میں ایک زہر پڑا ہوا تھا، اور زہر قاتل تھا کہ جس کو چکھنے والا جو ہے وہ بچ ہی نہیں پاتا تھا، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کھا لیا اور آپ کو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ابتر ہوتا ہے، وہ دم کٹا ہوتا ہے۔ تو جس کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے کی جائے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے، اور اس سے ہر قسم کا جو ضرر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانور جو ہے اگر وہ آج خود مر جائے تو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ کا نام لے کر آپ اس کو ذبح کر کے کھائیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس پہ آج کل کی جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس پہ بہت کچھ کہتی ہے، اور اسلام کی یہ جو حکمتیں ہیں ان کو آپ ماننے پہ وہ بھی مجبور ہیں۔ تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم تو اس بات کو اس لیے مانیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے بتایا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میرے آقا جو بھی بتاتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں سائنس وقت کے ساتھ ساتھ
اس کو تسلیم کر لے گی یا کر رہی ہے یا کرتی رہے گی، لیکن ہمارے لیے یہی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رہنمائی موجود ہے تو پھر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دوستان ذکر، آج کی اس نشست میں کچھ چیزیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی دعا کے حوالے سے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دعا کا ایک وقت بھی مخصوص ہوتا ہے جس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور جگہ بھی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں مانگی جائے دعا تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ دعا میں بعض دفعہ وقت کوئی ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی ہوتی ہیں۔ ان سب کے اوپر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین، قیمتی موتی، قیمتی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سا وقت اور کون کون سی جگہ ہیں کہ جہاں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو لیلۃ القدر جو ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے کسی رات کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ لیلۃ القدر کی ہی رات ہے تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو لیلۃ القدر کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں انسان کی آنکھ کھل جائے، انسان بیدار ہو جائے تو وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ یعنی سحری کے وقت دعا کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو اسے بخش دوں۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی بڑی پیاری بہت ہی پیارے انداز میں اسی بات کو بیان کیا تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کا رنگ کھلا ہے دروازہ۔ یہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ تہجد کے وقت، سحری کے وقت، رات کے پچھلے وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے، سردیوں میں تو ویسے راتیں لمبی ہوتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان بیدار ہوتا ہے، تو آپ ضرور دعا مانگا کریں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور سردیوں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ موسم سرما جو ہوتا ہے یہ صالحین اور نیک لوگوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہوتا ہے، کہ اس میں بڑا موقع ملتا ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں اور دعائیں بھی مانگیں اور پھر اس کے بعد فجر باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد جو ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ فرض نماز جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو دعا مانگی جائے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور جب جماعت کھڑی ہونے کے لیے اقامت کی جائے اس کے درمیان عمومی طور پر کچھ نہ کچھ وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیان یعنی جو دعا مانگی جائے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کی اذان اور میدان معرکہ میں گھمسان کی جنگ کے وقت جب لشکر اسلام کفار سے جنگ کر رہا ہو تو اس وقت بھی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں،
اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت یہ بھی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت بھی آپ دعا کیا کریں، رب تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کے کسی حصے میں دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے، کوئی رات بھی اس وقت سے خالی نہیں۔ جمعہ کے دن بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا بھی اشارہ فرمایا۔ وہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوتی، مختصر وقت ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف علماء کرام محدثین نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اندازے لگائے ہیں، بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان بھی جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت والا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دل میں دعا مانگیں، ہاتھ بلند کر کے نہ مانگیں، دل میں اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح زمزم پیتے وقت کی دعا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے، اور سجدے کی حالت میں دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ اسی طرح مرغ کی اذان سننے کے وقت جب یہ مرغ اذان دیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے فضل الہی مانگا کرو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگنا، اس سے بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مصیبت کے پڑھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کے ذریعے بھی جو دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرمائے۔ اسی طرح میت کی روح پرواز کر جانے پر بھی اگر دعا کی جائے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ فوت ہو چکے تھے اور آپ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، آپ نے ان کی آنکھیں بند فرمائی اس طرح اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت روح قبض ہوتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے اچھے کلمات بولو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ تو مریض سے دعا کروانی بھی چاہیے، مریض کی دعا اپنی بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی کو ہوگا، لیکن اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ والد کی اپنی اولاد کے حق میں
روزے دار کی روزے کی حالت میں اور مسافر کی سفر کے دوران دعا جو ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، والد کی اپنی اولاد کے حق میں، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ اسی طرح والد کی اپنے اولاد کے لیے جو بد دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اولاد پہ غصہ اور ناراضگی آئے بھی صحیح تو کوشش یہی کریں کہ اس کو بد دعا نہ دیا کریں۔ اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جاری رہتی ہیں، اور اس میں صدقہ جاریہ اور ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والد صالح یاد۔ اسی طرح ظہر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد اور ظہر کے فرائض سے قبل 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال اوپر جائیں، یعنی جو ظہر کی سنتیں بندہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے فرضوں سے پہلے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اسی طرح رات کے وقت کسی بھی لمحے آنکھ کھل جائے ان میں مسنون الفاظ کے بعد دعا کرنا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول۔ یہ قبولیت دعا کے کچھ اوقات اور کچھ جگہیں اور کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں رکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کب ہوتی ہے جب انسان لقمہ حرام کھانا شروع کر دے تو پھر انسان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے قبولیت دعا کے لیے کہ ایک تو صدق مقال اور ایک عقل حلال، سچ بولیں اور حلال کھائیں۔ سچ بولنے والے کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کو سچ کر دیتا ہے اور اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کی اللہ رب العزت بڑی لاج رکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اس لیے اب اس نے اس معاملے میں بات کی ہے تو اب میں اس کی بات کو بھی پورا کروں۔ اس لیے صدق مقال اور عقل حلال، کہ حلال کا لقمہ انسان کے اندر جائے تو پھر بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگا کریں، رب تعالیٰ بندے کے مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ یہ دعا اتنا زبردست سلسلہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ ایک بندہ مومن جب چاہے دعا کے بارے میں جتنی آیات ہیں ان میں اکثر جو ہے مطلق وقت کی ہے، کہ کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، نہ دن کی نہ رات کی، مختلف اوقات میں جب بندہ مومن جو ہے اپنے خالق اور مالک سے رجوع کر لے، کتنی بڑی بات ہے، وہ سنتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی جو مانگ رہا ہوتا ہے انسان اس سے بھی بڑھ کر وہ عطا کر دے، اور کبھی کبھی وہ چیز اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنا فائدہ سمجھ کر اس کو مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ضرر ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر جو دعا کے الفاظ ہیں ان میں خیر اور بھلائی جو ہے اس کو زیادہ کہا گیا ہے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے اور قبر کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو خیر مانگا کریں۔ خیر بڑا جامع لفظ ہے، اس میں ہر طرح کی بہتری آ جاتی ہے، دینی دنیاوی جو بھی بھلائیاں ہیں دین دنیا کی ساریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک اور بھی ہے، آپ اپنی زبان میں بھی اس طرح مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تو اس سے ہر وہ خیر جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے ہمیں وہ عطا فرما۔
اور ہر وہ شر جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ بارشوں کی سخت کمی ہے اور اس کے